السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ وعرضیک بجہدی کلہ آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا سیشن 12 ہے جو کہ ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا اور اس کے کچھ سیشنز رہ گئے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 یا 3 لیسن اور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ آج جس ٹاپک کو ہم کور کریں گے وہ ہم پہنچ گئے ہیں مغضوب اور ضالین پر، کہ مغضوب اور ضالین کون تھے۔ ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا جب ہم ترجمہ عام قرآن پاک میں دیکھتے ہیں نا، جو عموماً قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا اور وہ بھٹکے ہوئے تھے، یا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو جن پر تو نے غضب کیا تھا یا وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا تو اللہ کا لفظ نہیں آتا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کیوں اللہ کا لفظ لگاتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ غضب جو ہے اس جس پر غضب کیا جاتا ہے نا یا کیا جائے اس کو مغضوب علیہم کہا جاتا ہے، جس کے اوپر غضب کیا جائے۔ اچھا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ایک ہی وقت میں یہ کلام جو ہے، قرآن جو ہے، ایک ہی وقت میں 3 زبانوں میں سفر کرنے کی یا 3 زبانوں پہ بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی آیتیں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ بہترین مثال ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ ماضی، مستقبل اور حال میں کس طرح قرآن بات کرتا ہے۔ یہ خوبصورت اس قرآن کا اعجاز ہے جو چیز ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی وقت میں تینوں اوقات میں کیسے بات کرتا ہے قرآن۔ کہ ماضی میں انعام یافتہ کون تھے، ماضی میں مغضوب کون تھے، اور ماضی میں الضالین کون تھے۔ یا یہ ہم کہیں کہ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ موجودہ حالات میں انعام یافتہ کون ہیں، مغضوب کون ہیں یا الضالین کون ہیں، اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے، مغضوب کون ہوں گے، الضالین کون ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مغضوب ہے نا، غضب، غین ضال ضاد اینڈ با کا مطلب کیا ہے؟ غضب یا غضب کس کو کہتے ہیں؟ غضب کہتے ہیں عدل کی عدم موجودگی کو، یہاں جہاں پر عدل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، عدم موجودگی جہاں پہ عدل نہیں ہوگا وہاں پر غضب ہوگا یا غضب ہوتا ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک غضب کی یا عذاب کی مستحق نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود اس کو یا اس عذاب کو یا اس غضب کے قابل نہ ہو جائے یا قابل نہ کر لے۔ اچھا چلو، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں مغضوب اسے کہتے ہیں جس پر غصہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ کسی لڑکی کو اسکول میں مارا گیا یا کسی نے مجھے مارا یا میرے ساتھ زیادتی کی، اس میں واضح نہیں ہو رہا کہ کس نے کس کو مارا یا کتنے لوگوں نے مارا، کم نے مارا یا زیادہ نے مارا، نہیں نا، ہمیں یہ چیز واضح نہیں ہو رہی۔ مغضوب میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کس کا غضب یا کس کا غصہ وہ واضح نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا غضب ہو سکتا ہے، وہ اہل ایمان کا غضب ہو سکتا ہے، وہ فرشتوں کا غضب ہو سکتا ہے، یا فالوورز جن کو فالو کرتے رہے ان کا غضب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے نا قرآن نے مینشن نہیں کیا، اس کو واضح نہیں کیا۔
کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے، اتنا ان پہ غضب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ جو ہے اپنا ذکر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں پہ ذکر کیا جائے۔ دیکھیں، جس کے پاس علم ہے، جس کو پتہ ہے، اس پر انسان کو غصہ آتا ہے نا، اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ مثال دیتی ہوں آپ کو۔ میری 2 بچیاں گھر پہ ہیں، اور میں گھر سے نکلنے سے پہلے میرے گھر مہمان آنے والے ہیں، کچھ لینے کے لیے باہر جا رہی ہوں، اور میری جو بڑی بیٹی ہے وہ اوپر ہے اور چھوٹے والی نیچے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو کہتی ہوں کہ میں نے یہ کیک جو ہے کچن میں رکھا ہے، آپ اس کو کھانا نہیں، یہ مہمانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی جو ہے اوپر سے آتی ہے اور کیک کھا جاتی ہے، اور بڑی نے تو کیا، وہ بھی کھا رہی ہے، اور جب چھوٹی وہ بھی ساتھ میں مل جاتی ہے۔ میں جب آتی ہوں دیکھتی ہوں تو وہ تو دونوں بیٹھ کے کھا رہی ہے، تو میں پھر کس پہ زیادہ غصہ مجھے ہوگا؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اوپر سے آئی ہے اور اس نے کھا لیا ہے، اس پہ زیادہ غصہ کروں گی، یا اس پہ غصہ کروں گی جس کو میں سارا بتا کے سمجھا کے گئی ہوں؟ یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ مجھے اس پہ غصہ ہوگا جس کو میں بتا کے گئی ہوں، سمجھا کے گئی ہوں، مہمان آنے والے، مہمانوں کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں، اور تم نے یہ کھا لیا ہے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ساری چیز بتانے کے بعد، علم ہونے کے بعد بھی تم اس چیز کو نہیں مان رہے، تو پھر اس پہ غصہ کیا جاتا ہے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس پہ جو ہے غصہ نہیں کہا جائے گا، کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جن کو پتہ ہو، جو جانتے ہوں، جن کے پاس علم ہو، جن کو غلط اور صحیح کا علم بتا دیا گیا ہو، پھر بھی وہ غلط کرتے ہیں یا پھر بھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر جو ہے غصے کا ظاہر ہونا یا غصہ کرنا ان پہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم ہونے کے باوجود عمل نہیں ہے، وہ جو ہے وہ مغضوب علیہم ہیں۔ اب سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال یہود سے کیوں دی تھی؟ کیونکہ یہود کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود کا نام مینشن نہیں کیا، نام نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہود مثال ہیں ان لوگوں کی جو جانتے بوجھتے نہیں کرتے تھے، یا جانتے بوجھتے غلط کام کرتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود کی مثال دے دی، یہود کا بتا دیا، لیکن یہود کا نام نہیں لیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے دور میں مسلمان جاننے کے باوجود کوئی غلط کام کریں؟ ممکن ہے نا، ہم کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مغضوب علیہم میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی ممکن ہے۔ کہ ایک تو ہے علم رکھنے والے اور پھر اس عمل نہ کرنا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، اگر ہم نے جان لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ دونوں ہی پھنستے ہیں، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے غضب کے حقدار ہیں۔ پھر دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں جانتا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں، اس سے مجھے بچا۔ یہ دعا ہم مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں جانتی ہوں، میں بوجھتی ہوں، مجھے سمجھ بھی ہے، پتہ بھی ہے، اس کے باوجود اگر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو مجھے معاف فرما دے، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کر ہی نہیں رہے، ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا فرما دے، اور اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی یا بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس پہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کیونکہ یہاں پہ غضب کی جو بات ہو رہی ہے نا، کہ بہت سی قرآن کی آیات ہمیں ملتی ہیں کہ اس حوالے سے، لیکن صرف چاند آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گی تاکہ ان کو پڑھ کر ہم سبق حاصل کر سکیں، ان آیات سے عبرت حاصل کر سکیں کہ کہیں ہم بھی مغضوب میں تو شامل نہیں ہیں، الضالین میں تو نہیں شامل ہو رہے، یا اس کرائٹیریا میں تو نہیں فٹ بیٹھ رہے۔ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے، آمین اللہم آمین۔ دیکھیں قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں ہیں، وہ انعام یافتہ معاشرہ ہے یا وہ مغضوب کا معاشرہ ہے یا وہ الضالین کا معاشرہ ہے، سب سے پہلی بات جو دیکھنی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر ہمارے معاشرے میں
انسانوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، انسانوں کی جانوں کی حفاظت یا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، انسانوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر یہاں پہ میں کوٹ کروں گی، ترجمہ ہی پڑھ دیتی ہوں کہ جس نے قتل کیا مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا جو جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشگی کی جہنم ان کے لیے، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، شکل میں جو ہے پستیاں اللہ کے غضب کی شکل میں پستیاں نازل ہوں گی ان پہ، اور اس کے لیے بہت ہی عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جس معاشرے میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے یا قیمت نہیں ہوتی، یاد رکھیں وہاں ایمان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایمان کی قیمت وہاں پہ محفوظ ہوتی ہے جہاں پہ انسانیت محفوظ ہے، جہاں پہ انسان کی جان محفوظ ہے، انسانوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ آیا 61 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافی لمبی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اینڈ پہ جو ہے آیات وہ وہاں پہ میں آپ کے سامنے اس کو پر تلاوت کر دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور مسلط ہوگی ان پر ذلت، محتاجی، اور گر گئے وہ غضب میں اللہ کے، یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ یہ اس سبب تھا کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھ جانے والے تھے، کہ ان لوگوں نے جس معاشرے میں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے وہ مغضوب ہیں، اس کے لیے کوئی دوسری رائے قائم ہی نہیں کی جا سکتی، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جائے، ان کو مانا ہی نہ جائے، سرے سے ان کا انکار کر دیا جائے، وہ جو ہیں وہ مغضوب ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم دیکھتے ہیں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ اور کہا کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور نہ سرکشی کرنا اس معاملے میں ورنہ ٹوٹ پڑے گا تم پر میرا غضب، اور وہ شخص کے جس پر ٹوٹا میرا غضب یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ طغیانی کی بات کر رہے ہیں نا۔ طغیانی کس میں ہے؟ رزق میں، ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، اللہ کے غضب کے ہم مستحق ہیں، ملاوٹ میں طغیانی کرتے ہیں، مہنگائی میں طغیانی کرتے ہیں، ٹیکسز میں طغیانی کرتے ہیں، یہ سب غضب کے مستحق ہیں۔ جو یہ سارے کام ایک معاشرے میں ہو رہے ہیں، اگر آج ہم ان آیات کو آج کی حالات میں رکھیں تو ہمارے معاشرے میں کیا رزق میں طغیانی نہیں ہو رہی، ناپ تول میں طغیانی نہیں ہو رہی؟ اللہ کے غضب کے مستحق پھر کیسے ہم نہ ہوں؟ ملاوٹ ہر چیز میں ہو رہی ہے، رشوت ہر جگہ لی جا رہی ہے، مہنگائی ہر طرف طول پکڑتی جا رہی ہے، ٹیکسز کی طغیانی وہ ہم پے ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیں جس معاشرے میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ اعتدال نہیں ہوگا، کسی چیز کا اعتدال سے ہٹ جانا، عدم موجودگی کو جو ہے مغضوب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں نا، کہ اعتدال معاشرے میں جب اعتدال ہوگا، معتدل معاشرہ ہوگا، اس میں لوگ جو ہیں معتدل کام کریں گے تو اللہ کے غضب کے مستحق نہیں ٹھہرائیں گے۔ جب معاشرہ کسی بھی افراط اور تفریط کا شکار ہوگا تو وہاں پہ اللہ کا غضب ہوگا۔ ان تینوں آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہمارے سامنے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب انسانیت کے اندر بے گناہ قتل عام ہو جائے گا، ناحق قتل کیا جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی، کوئی انصاف کرنے والا نہ ہوگا۔ دیکھیں قتال تو آج کے دور میں بھی قتل کیے جا رہے ہیں نا، ہو رہا ہے، اور کئی قسم کے قتل ہو رہے ہیں۔
ایک وقت کا قتل ہے، ایک فزیکل قتل سمجھ لیں. آج کے دور میں معاشرتی قتل بھی ہو رہے ہیں، شعوری قتل بھی ہو رہے ہیں، علمی قتل بھی ہو رہے ہیں. انسانیت کا سب سے بڑا قتل یہ ہے کہ اس سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے اس کو محروم کیا جا رہا ہے. ایک وقت ہوتا تھا، دیکھیں انسان جو ہے ڈرائیو جب ہم کرتے تھے تو اپنے دماغ کا استعمال کرتے تھے، اپنے شعور کو اجاگر کر کے ہم روڈوں پہ نکلتے تھے اور سڑکوں اور گلیوں کو ڈھونڈتے تھے. آج کیا ہو گیا؟ وہ چیز ٹم ٹم نے لے لی، صنف نے لے لی. انسان اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کر رہا. ہر چیز فون نمبر پہلے ہم یاد کرتے تھے، آج کیا ہر چیز فون میں سٹور ہے. تو یہ سب سے بڑا انسانیت کا قتل ہے. دیکھیں جو قومیں، جو معاشرے، جو افراد یہ کام کر لیں گی ان پر اللہ کا غضب آ کر رہے گا. کوئی ان کو اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکتا. قتال میں سب سے بڑا قتل اعتبار کا قتل بھی ہوتا ہے. دیکھیے جہاں اعتبار کا قتل ہو جائے وہاں انسان ختم ہو جاتے ہیں. جہاں انسان محفوظ نہ ہو وہاں ایمان محفوظ نہیں ہوتے، اور جہاں انسان محفوظ ہوگا وہاں ایمان بھی محفوظ ہوگا. اور دوسری آیت میں اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کی بات ہوئی، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے رزق میں جو طغیانی کرنے والے ہیں ان کی بات ہوئی، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. پہلے ہم نے انعام یافتہ لوگوں کی بات کی، پھر ہم نے مغضوب پہ بات کی. انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے جو ہے ہم الضالین پہ بات کرتے ہیں.